پہلے والی لرننگ سے ریلیٹڈ ہو، یعنی آپ اس کو اس انداز میں پریزنٹ کریں کہ آپ کی جو نیا نالج آپ بچے کو دینا چاہ رہے ہیں وہ اس کے پریویس نالج کے ساتھ لنکڈ ہو، تو یہ میننگ فل لرننگ اس کی ہو جائے گی۔ پھر اینل گیج نے کوگنیٹیو تھیوری دی، اس نے کہا کہ کوئی ایک سنگل میتھڈ فٹ نہیں آتا، مختلف میتھڈز ہوتے ہیں ٹیچنگ کے، ایک میتھڈ پہ آپ ریلائی نہ کریں، مور دین ون تھیوری آف ٹیچنگ یا میتھڈ آف ٹیچنگ۔ تو اس نے کہا کہ ان کسی بھی میتھڈ کے اندر ٹائپ آف ٹیچر ایکٹیویٹی ہمیں دیکھنی چاہیے، ہمارے آبجیکٹیو کیا ہیں، دوسری چیز یہ دیکھنی چاہیے، تیسری چیز ہم کون سی لرننگ تھیوری کو فالو کر رہے ہیں یہ دیکھنی چاہیے، اور چوتھی چیز ہمارے لرننگ ہم نے کس چیز کی بچوں کو کرانی ہے، کمپوننٹس کنٹینٹ کیا ہے۔ اس کو فادر آف ریسرچ آن ٹیچنگ بھی کہا جاتا ہے اسی بیس پہ، یعنی ان کا ماننا ہے کہ صرف ایک میتھڈ سے آپ نہ پڑھائیں، ملٹیپل میتھڈ آپ یوز کریں۔ ملرڈ اینڈ ڈالرڈ لرننگ تھیوری، انہوں نے کہا کہ 4 اسینشیل فیکٹرز ہیں جو کہ لرننگ میں انوالو ہوتے ہیں۔ کیوں؟ یعنی جو آپ کا کوئی، آپ بچے کو کوئی سائن دیتے ہیں، پرومپٹس دیتے ہیں، ریسپانس بچے کا ریسپانس، ڈرائیو اینڈ ریوارڈ۔ تو کیوں آپ کا آیا، دین آپ کے بچے نے ریسپانس دیا، سوال آیا، ریسپانس ہوا، ڈرائیو، اب یہ جو بچہ ہے وہ ریپیٹڈلی اسی پہ پریکٹس کر رہا ہے، اینڈ ریوارڈ اس کو اس پہ ریوارڈ بھی مل رہا ہے۔ تو ملر اینڈ ڈالرڈ لرننگ تھیوری میں 4 کمپوننٹس ہیں جو کہ بچے کی لرننگ کا باعث بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس نے مزید یہ بھی کہا کہ فرسٹریشن اور ایگریشن جو ہے ان کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ موجود ہے، ایگزسٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس نے کہا کہ اسٹوڈنٹ بیسٹ اس وقت لرن کرتے ہیں جب وہ امیٹیٹ اور کاپی کرتے ہیں۔ مینٹل ہائیجین، سی ڈبلیو بیئرز نے مینٹل ہائیجین کو کانسیپٹ دیا، اس نے کہا کہ سائنس آف مینٹیننگ مینٹل ہیلتھ اینڈ پریونٹنگ دا ڈیولپمنٹ آف سائیکلوسس، نیوروسس اور ادر مینٹل ڈس آرڈر، یہ دونوں آپ پڑھ چکے ہیں، سائیکلوسس، نیوروسس۔ تو ان سے بچانا اور اپنے جو ہمارا جو مائنڈ ہے اس کی ہیلتھ کو مینٹین رکھنا مینٹل ہائیجین کہلاتا ہے اکارڈنگ ٹو سی ڈبلیو پیئرز۔ تو فادر آف گائیڈنس رینک پرسن کو کہا جاتا ہے، یہ آن لائن اسٹیٹمنٹس ہیں۔ سوشل ڈیولپمنٹ پارٹن کی اسٹڈی ہے۔ پرسنالٹی ٹریٹس یہ گارڈن ہیلپورٹ نے دی ہیں۔ ویرینگ کائنڈ آف انٹیلیجنس یا تھیوری آف ملٹیپل انٹیلیجنس یا 8 ٹائپ آف انٹیلیجنس جو آج ہم نے پڑھی بھی ہے، تو اس کا یہ نام بھی ہے، یہ گارڈنر نے دی تھی۔ فارمیٹیو اسیسمنٹ سکریون نے دی تھی۔ کوگنیٹیو سائیکالوجی کا فادر الرک نیسر کو کہا جاتا ہے۔ انٹریکشن انالیسس کیٹیگری سسٹم، انٹریکشن انالیسس کیٹیگری سسٹم جو ہے یہ بیسیکلی کلاس کے اندر جو کنورسیشن ہوتی ہے اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کی کمیونیکیشن ہوتی ہے، تو اس پہ کام کیا فلینڈر نے۔ تو اس نے کہا کہ جو وربل کمیونیکیشن ہوتی ہے نا ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی، گفت و شنید، تو اس پہ اس نے کام کیا۔ انٹریکشن وہی بات ہوتی ہے کلاس روم میں اگر ہو تو اسٹوڈنٹ ٹیچر کا، انالیسز اس کو انالائز کرنا، کیٹیگری سسٹم اس پہ اس نے 10 کیٹیگریز بنا دی، یہ اس کی تھیوری ہے۔ فلینڈر نے کہا کہ ٹیچنگ از این انٹریکٹیو پروسیس اینڈ انٹریکشن مین پارٹیسپیشن آف ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹس ان دا پروسیس آف ٹیچنگ۔ اور اس نے کہا کہ 4 امپورٹنٹ ٹیکنیکس ہیں جو کہ آبزرو کی جانی چاہیے، فلینڈر نے کہا۔ سب سے پہلے انٹریکشن انالیسس کیٹیگری سسٹم جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ریسیپروکل کیٹیگری سسٹم، ریورس، ٹیچر کتنا جب زیادہ بولتا ہے تب کیا